أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے انعام کی تمہارے اوپر، وانی فضلتکم علی العالمین اور میں نے تمہیں فضیلت دی جہان والوں پر، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے کہ نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس کسی دوسرے نفس سے کچھ بھی، ولا يقبل منها عدل اور نہیں قبول کیا جائے گا کوئی جرمانہ، ولا تنفعها شفاعہ اور نہیں نفع دے گی کوئی سفارش، ولا هم ينصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ اور جب آزمایا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں تو انہوں نے ان کو پورا کر لیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو لوگوں کا امام. قال ومن ذریتی حضرت ابراہیم نے عرض کی اور میری اولاد کو بھی. قال لا ينال عہد الظالمین اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالموں کو. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا اور جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اور بناؤ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی نماز کی جگہ. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اور ہم نے حکم دیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود یہ کہ پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ اور جب عرض کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا اور رزق دے اس کے باشندوں کو پھلوں سے. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر جو ایمان لائیں اللہ تبارک و تعالی پر اور آخرت کے دن پر. قال ومن کفر فامتعه قلیلا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کفر کیا میں اس کو بھی نفع دوں گا تھوڑا سا. ثم اضطره الى عذاب النار پھر میں مجبور کر دوں گا ان کو آگ کے عذاب کی طرف. وبئس المصیر اور بہت برا ٹھکانہ ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ اور جس وقت اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں کو. ربنا تقبل منا انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب اس کو قبول کر ہماری طرف سے.
انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے جاننے والے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہمیں بنا دے اپنا فرما بردار اور ہماری اولاد میں بھی ایک امت اپنی فرما بردار پیدا فرما۔ وارنا مناسکنا، اور ہمیں دکھا دے ہمارے احکام۔ وتب علینا، اور ہمارے اوپر رجوع فرما۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ بہترین رجوع کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے ہمارے رب بھیج دے ان میں ایک رسول انہی میں سے جو تلاوت کرے ان پر آپ کی آیات کو اور سکھلائے ان کو کتاب اور حکمت اور ان کو پاک کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب حکمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کون تھے، یہ اس کی وضاحت گزر چکی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے اس کی ساری تفصیل ماقبل میں گزر چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ظاہراً اور باطناً نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ ظاہری نعمتیں تو ان کو یہ عطا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات عطا فرما دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جب وادی تیہ میں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمندر پار کرا دیا اور فرعون اور اس کے لشکروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق فرما دیا۔ تو یہ ان کا دوسرا انعام تھا۔ جب یہ وادی تیہ میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر من و سلوہ اتارا، پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری، اور پھر ایک کتاب نہیں، بنی اسرائیل والوں کے اوپر 3 آسمانی بڑی کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور اور انجیل۔ اس کے علاوہ بہت سارے صحیفے بھی ان کے اوپر نازل ہوئے، اور 4000 انبیاء بھی بنی اسرائیل میں آئے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین کے اندر حکومت بھی عطا فرمائی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مثالی اور اتنی بہترین حکومت دی، حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت دی، اور بھی ان کے اندر بہت سے بادشاہ آئے۔ نبوت بھی ان کو ملی، آسمانی کتابیں اور صحیفے بھی ان کو ملے، اور دنیاوی بادشاہت اور حکومتیں بھی ان کو ملی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں نے تمہارے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں، میری ان نعمتوں کو یاد کرو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن نہیں کفایت کرے گا کوئی نفس دوسرے نفس سے، یعنی قیامت کے دن سے ڈرو۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ماں اپنی اولاد کو بھول جائے گی، اولاد اپنے والدین کو بھول جائیں گے، اور باپ اپنی بچوں کو بھول جائے گا۔ دنیا کے اندر وہ ماں جو اپنے بچے کے ایک آواز کے اوپر دوڑتی چلی جاتی ہے، کل قیامت کے دن اس کا بچہ چیخے گا، چلائے گا، وہ روئے گا، وہ دھاڑے مارے گا، اور اپنی ماں سے کہے گا کہ اماں مجھے ایک نیکی دے دو، میرے نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی کم پڑ رہی ہے۔ تو اس کی ماں کہے گی میں تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ یعنی اتنی زیادہ محبت کرنے والی ماں اس کو پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ اور وہ باپ جو سردی گرمی کا لحاظ کیے بغیر، رات دن کی تمیز کیے بغیر، اور بڑی مشقتوں سے، بڑی مشکلوں سے اپنی اولاد کے لیے رزق کماتا ہے، اپنی اولاد کے لیے کھانے پینے کا، ان کی راحتوں کا انتظام کرتا ہے، وہ باپ بھی اپنی اولاد کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ اور وہ اولادیں جو دنیا میں اپنے والدین کی بڑی اطاعت گزار اور بڑی فرما بردار ہوا کرتی تھی، کل قیامت کے دن وہ اولادیں بھی اپنے ماں باپ کو پہچاننے سے انکار کر دیں گی۔ شوہر بیوی کا نہیں رہے گا، اور بیوی شوہر کی نہیں رہے گی، بہن بھائیوں کے رشتے ختم ہو جائیں گے، کوئی رشتہ، کوئی دوستی، کوئی تعلق کل قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دے گا، اور نہ قیامت کے دن کسی سے کوئی بدلہ لیا جائے گا۔ یعنی جس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا، اب وہ ساری دنیا کی نعمتیں، ساری دنیا کا خزانہ اٹھا کر بھی پیش کرے کہ اللہ یہ سارا خزانہ لے لو، مجھے جہنم سے نجات دے دو، اس کو نجات نہیں ملے گی۔ تو اسی طرح سے وَلَا تَنْفَعُ شفاء، نہ کسی سفارش کرنے والے کی سفارش اس کے حق میں قبول کی جائے گی، اور نہ کوئی آدمی اس کی مدد کر سکے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت جماعت انبیاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ ہے، بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ اس لیے جو عیسائی تھے وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم ہماری ملت پر تھے، ہمارے دین پر تھے،
اور جو یہودی تھے وہ کہتے تھے حضرت ابراہیم ہماری ملت پر تھے، اور جو مشرکین مکہ تھے، جو مشرک تھے، جو بتوں کے پجاری تھے، وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہماری ملت پر تھے۔ یعنی ہر ایک اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا پیروکار جانتا تھا، متبع سمجھتا تھا کہ ہم حضرت ابراہیم کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ابراہیم تو وہ آدمی تھے، وہ تو ایسی شخصیت تھے کہ ہم نے ان کو کئی امتحانات میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ہر امتحان کو پورا کیا۔ جی ایسے پہلا امتحان اپنے باپ کا سامنا کرنا پڑا، باپ سے مقابلہ کرنا پڑا، پھر اپنے خاندان سے مقابلہ کرنا پڑا، پھر پوری برادری سے، پورے ملک سے مقابلہ کرنا پڑا، پھر بادشاہ وقت اور ظالم ترین جابر ترین حکمران نمرود سے مقابلہ کرنا پڑا، اور پھر جب ان مقابلوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو کر وہاں سے نکلنے لگے تو پھر راستے میں بھی ایک بادشاہ سے مقابلہ کرنا پڑا۔ اسی طرح سے بہت سی آزمائشوں سے گزرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے پہنچے۔ پھر حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹا بڑھاپے کی عمر میں جا کر دیا۔ تو جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کے بات کرنے کے قابل ہوا تو پھر آزمائش کا وقت آ گیا، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ ابراہیم اس بچے کو بھی ذبح کر دو۔ اس طرح کے بہت زیادہ امتحانات اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان کو پورا فرمایا، ہر آزمائش میں وہ کامیاب ہو گئے۔ تو جب وہ کامیاب ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام بنا دوں گا، لوگوں کا پیشوا بنا دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے عرض کی یا اللہ ومن ذریتی، اور میری اولاد کو، میری نسل کو بھی امام بنا دیجئے، ان کو بھی پیشوا بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا ینال عہد الظالمین، یہ جو میرا عہد ہے کہ میں آپ کو امام بناؤں گا، پیشوا بناؤں گا، مقتدا بناؤں گا، رہنما بناؤں گا، یہ آپ کی جو ظالم نسل ہوگی، آپ کی نسل میں جو لوگ ظالم ہوں گے ان کے ساتھ میرا وعدہ نہیں ہے، جو نیک لوگ ہوں گے ان کو میں امام اور مقتدا اور پیشوا بنا دوں گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ اور لوگوں کے لیے امن کی جگہ، تو تم پڑھو مقام ابراہیم، تم بناؤ مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز پڑھنے کی جگہ۔ جی حضرت مقام ابراہیم پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، میری یہ حسرت ہے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ مقام ابراہیم کے اوپر آ کر ہمیں نفل پڑھنے چاہیے حضرت ابراہیم کی یاد میں۔ تو حضرت عمر کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم بناؤ مقام ابراہیم کو مصلی، یعنی اپنی جائے نماز۔ تو یہ جو آیت ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا تھا۔ قرآن میں 21 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ویسے اتارا جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت تھی، آپ کی آرزو تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا قرآن اتار دیا۔ جی ارشاد فرمایا کہ ہم نے حکم دیا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ آپ میرے بیت اللہ کو صاف کرو، میرے گھر کو صاف کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مساجد کی صفائی کرنا، مسجدوں کو صاف کرنا، یہ انبیاء کی سنت ہے، اور انبیاء کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنا لیا، تعمیر ہو گئی، تو اب دعا کی حضرت ابراہیم نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور جو اس کے باشندے ہوں ان کو تو رزق دے پھلوں میں سے، جو ایمان لائیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کافروں کو بھی میں پھل دوں گا۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تخصیص کی تھی کہ ایمان والوں کی، کہ اللہ جو ایمان لائے آپ پر اور آخرت کے دن پر، آپ ان کو امن بھی عطا فرمائیے، ان کے لیے آپ رزق کے وافر انتظامات بھی فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، حضرت ابراہیم نے تخصیص اس لیے کی، خاص ایمان والوں کا ذکر اس لیے کیا کہ پیچھے جب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو لوگوں کا پیشوا بنا رہا ہوں، تو حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی ومن ذریتی، یا اللہ میری نسل کو، میری اولاد کو بھی امام بنائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین،
کہ ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچے گا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ شاید جس طرح منصب امامت ظالموں کے مناسب نہیں ہے، اسی طرح سے رزق اور پھلوں کا مل جانا یہ بھی ایمان والوں کے ساتھ خاص ہوگا۔ کفار کو رزق نہیں ملے گا، ان کو پھل نہیں ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، کفار کو رزق ملے گا، شاید مسلمانوں سے زیادہ تعداد میں، وافر مقدار میں مل جائے، لیکن ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں مجبور کر دوں گا ان کو جہنم کے عذاب کی طرف، یعنی کل قیامت کے دن کو دھکیلا جائے گا جہنم کی طرف۔ وبئس المصیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جس وقت اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں کو، یعنی وہ بنا بیت اللہ کی جب وہ تعمیر کر رہے تھے، دیواروں کے اوپر جب وہ مسلسل پتھر رکھ رہے تھے، تو اس وقت وہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری یہ چھوٹی سی کاوش، ہماری یہ محنت اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ سننے والے جاننے والے۔ پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار، اپنا اطاعت گزار بنا دے، اور ہماری امت، ہماری نسل میں ایک ایسی امت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو، تیری اطاعت گزار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور اے اللہ ہمیں دکھا ہمارے احکام، یعنی ہمیں مناسک یہ حج سکھا دیجئے کہ ہم حج کو کیسے ادا کریں، اور ہمارے اوپر رجوع کر لیجئے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے دعا کی کہ اللہ اس علاقے میں انہی لوگوں میں سے ایک رسول بھیج دیجئے جو ان لوگوں کو قرآن کی تعلیمات دے، قرآن کی آیات ان پر تلاوت کرے اور ان کو حکمت اور ان کو پاک کرنے کی کوششیں کرے اور ان کو حکمت کی باتیں بتائے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے دعا کی تھی کہ اللہ بیت اللہ میں، حرم کے اندر مکہ مکرمہ میں انہی لوگوں میں سے ایک رسول پیدا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ حرم میں، مکہ مکرمہ میں، عرب میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کے اوپر قرآن نازل فرمایا، پھر حضور نے قرآن کی تلاوت کی، ان کے اوپر قرآن کی تعلیمات ان کو سکھائیں، ان کو حکمت کی باتیں بتائیں اور ان کو تزکیہ نفس فرمایا۔ جی اکثر تو اہل عرب تھے، جب قرآن نازل ہوتا وہ قرآن کی آیت سنتے سمجھ آ جاتی تھی، اور اگر کسی بات کی سمجھ نہ آتی تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حکمت کے ساتھ حکیمانہ اسلوب کے اندر وہ بتا دیا کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کے بدلے میں انسان کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 360 جوڑ ہیں، تو ہم ہر دن میں، ہر روزانہ 360 روپے کہاں سے لیں گے جو صدقہ کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف مال دینا اس صدقہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی نے سبحان اللہ کہا تو اس نے صدقہ دے دیا، الحمدللہ کہا اس نے صدقہ دے دیا، اللہ اکبر کہا اس نے صدقہ دے دیا، کسی مسلمان کو سلام کیا یا سلام کا جواب دیا تو اس نے بھی صدقہ دے دیا، راستے میں چلتے ہوئے کوئی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیا تو فرمایا کہ اس نے بھی صدقہ دے دیا۔ حتیٰ کہ اگر کسی مسلمان سے ملاقات ہو رہی ہے اور انسان خندہ پیشانی کے ساتھ، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ، مسکراتا ہوا کسی سے ملاقات کرتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر قرآن پاک کی تعلیمات دی بڑے حکیمانہ انداز کے اندر، اور ان کا تزکیہ نفس کیا۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب حکمت والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔